بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انعمتا کو دل کے اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی نکتہ کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ان ویڈیوز کو بڑے ذوق اور شوق سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ آج کی میری یہ ویڈیو انشاءاللہ درس مثنوی کے شعر نمبر 3 کے حوالے سے ہوگی کہ جس میں روح تڑپ تڑپ کر آہو گریہ و زاری کرتی ہے اور ایک ایسے رفیق کی، ایک ایسے ہمسفر کی خواہش کرتی ہے، ایک ایسے ساتھی کی خواہش کرتی ہے کہ جس کا سینہ جدائی سے پارا پارا ہو اور وہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہو۔ اس کے حوالے سے جو کچھ میں نے اس شعر پر لکھا وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو دوست اس روحانی چینل سے اٹیچ ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا ممنون بھی ہوں اور مشکور بھی ہوں، اور ان سے التجا کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ کے ذریعے اپنی آراء سے آگاہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پلیز اس کو اپنے گروپس میں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ دیپ سے دیپ جلتا رہے۔ آج کا یہ شعر بش نوازنے چوں حکایت می کنت کے اندر کہ سنو، غور سے سنو کہ روح کیا دکھڑے بیان کر رہی ہے۔ اس کے اندر سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، کہ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں۔ یہاں پر نئے سے مراد روح انسانی ہے جو نور کے جہان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی حقیقت سے یہ مادی جسم ناآشنا ہے۔ نئے ہر حال میں پاکیزہ اور کامل شے ہے جس کا صدر مقام انسانی جسم میں قلب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو محرم دل دا باہو سویو رمز پچھانے ہو، اور بھگت کبیر نے لکھا ہے کہ بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال، گرہا کھولن کوئی نہ جانے، اس لیے سب کنگال۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روح اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اور گزشتہ شعر میں بیان ہو چکا کہ روح جب سے اپنے اصل سے کٹی ہے، ہجر و فراق میں تڑپ رہی ہے، اس کا سینہ درد و الم سے پارا پارا ہے۔ اب یہ چاہتی ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ عاشق ہمیشہ چاہتا ہے کہ اپنا راز اور اپنا غم کسی غم گسار کو سنائے، ایسے ہی نئے یعنی کہ روح چاہتی ہے کہ اسے کوئی ایسا نفس، کوئی ایسا انسان مل جائے۔ یہ بانسری چاہتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا انسان مل جائے وہ اس کے درد کی کیفیت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یعنی کہ جو بانسری کے اندر سے سر نکل رہے ہیں، روح کے اندر سے سر نکل رہے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ میری آواز کو کوئی سنے، میرے درد سے کوئی آشنا ہو جائے، میری کیفیت کو کوئی سمجھنے والا ہو۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہر مرغے کے انجیر نیست، انجیر ہر حقیر پرندے کی خوراک نہیں ہوتی۔ نئے جانتی ہے، وہ بانسری جانتی ہے، روح جانتی ہے کہ اس کے درد کو صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس درد کی کیفیت سے آشنا ہو اور اس پر غم و مصیبت کا کوئی پہاڑ ٹوٹا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان یا تو اللہ کی محبت میں، اس کی محبت میں وارفتہ ہو کر اس کی طرف جاتا ہے، یا جب اس پر غم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو اس کو تب اللہ یاد آ جاتا ہے۔
مگر صد افسوس کہ یہاں نئے کے ہجر و فراق اور غم و الم کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا دل شاید ہی کسی کسی کو عطا ہوا ہو۔ تین طرح کے لوگوں سے عموماً نئے کو واسطہ پڑتا ہے۔ آسانی کے لیے تین اقسام کو سورہ الحمد سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سمجھانے کی غرض سے ترتیب کا خیال رکھے بغیر بیان کر رہا ہوں۔ پہلی قسم طالب الدنیا یعنی ایسے لوگوں کی ہے جن کو مخنث کہا گیا ہے۔ ان کا بیان الحمد میں غیر المغضوب یعنی کہ مغضوب علیہم وللضالین کے الفاظ میں ملتا ہے کہ یہ لوگ خالصتاً طالب دنیا ہیں اور انہوں نے دنیاوی نعمتوں کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا ہے اور سچے راستے کا انکار کر دیا ہے، اور یہی لوگ ہیں جن پر غضب کیا گیا، اور یہی لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے پاس جب کوئی کامل نیک ولی اللہ واعظ و نصیحت کرتا ہے، یہ لوگ اس کے الفاظ میں چھپے درد اور اس کی آہ و فریاد کو دکھاوا سمجھتے ہیں اور ریاکاری اور مکاری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان پر دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر نئے یعنی روح جو کہ ان کی گمراہی کی وجہ سے بے چین ہوتی ہے، اور یہ لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی اس کیفیت کو بالکل بھی نہیں سمجھ پاتے اور وہ دراصل سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اصل راستہ سے بھٹک کر دور جا چکے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اضطراب ان کو صراط مستقیم کی نشاندہی کر رہا ہے، اس اصل کی طرف اشارہ ہے جہاں سے کٹ کے وہ داغ مفارقت لیے پھر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو ہی اپنی جنت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ دوسرے لوگ، یہ لوگ ممکن ہے کہ سوجھ بوجھ اور کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، مگر حقائق یہ ہیں کہ اس درد و الم کی کیفیت میں سینہ جو فراق یار میں پارا پارا ہے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ گروہ بھی، یہ لوگ محض قیاس آرائی یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یار ہو سکتا ہے کہ یہ واویلا یہ آہو پکار کے پیچھے کوئی بہت بڑا دکھ یا رنج چھپا ہوا ہو، مگر اصل میں وہ اس کا اندازہ اس سے قیاس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ لوگ الحمد شریف کے پہلے حصے سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتے ہیں جو صفات الہیہ سے تو متعارف ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، مگر چاہ کر بھی اس سے آگے کی سوچ نہیں سوچ پا رہے ہوتے یا سوچ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے لذت درد سے آشنا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نئے کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ یا مشکل درپیش ہوگی جس کی وجہ سے وہ آہو پکار کر رہی ہے اور رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مگر اس کے حقیقی درد کی وہ لوگ جو ہے وہ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ وہ بے خبر رہتے ہیں کہ نئے جو ہے روح یا مرشد کامل حقیقی یار سے بچھڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کن جہانوں کو چھوڑ کر کہاں جو ہے وہ گناہوں کی سرزمین ویرانوں میں بھٹک رہی ہے۔ تیسری قسم، یہ وہ لوگ ہیں جو طالب المولا ہیں اور ان کو ہی حقیقی مرد قرار دیا گیا ہے۔ یہی لوگ خاص ہیں اور یہی وہ قلیل لوگ ہیں جو چنے جا چکے ہیں، گنے جا چکے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے خوشی وقتی خوشی اور غم دنیا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بے قراری اس جہان کی نعمتوں کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ بے قراری اور اضطراب، درد، سوز و گداس، یہ ہائے ہائے روح کی اس جدائی کی وجہ سے ہے جو وہ اپنے اصل سے کٹ کر یہاں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ جہان اس کے لیے اندھیروں کا جہان ہے، اس کی حقیقی خوشی یاد الہی میں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی ایسا ہم سفر مل جائے کہ ان اندھیروں کا سفر کچھ سہل اور آسان ہو جائے، ایسا رفیق میسر آ جائے کہ جس سے وہ اپنے دل کا حال سنا سکے۔
اس تک وہ راز پہنچا سکے جس کے لیے وہ ہر لمحہ بےتاب اور بے قرار رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا دوست ہو جس کو دیکھتے ہی وہ اسے یاد الہی سے بےتاب کر دے، جس سے وہ اپنے یار کی باتیں کر کر کے اپنے من کو بہلا لے اور اس کی زندگی یاد الہی میں گزر جائے۔ عشق جنہاں دی ہڈی رچیا، روون کم انہاں دا، ملدے روندے وچھڑے روندے تے روندے ٹر دیاں راہاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعمتا کی صراط مستقیم والے ہیں، جن کی نشاندہی الحمد نے ان الفاظ میں کی ہے کہ دعا کرو کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام کیا گیا، جو تیرے مقبول بندے ہیں، کامل مرشد یعنی نئے، یہاں پر نئے سے مراد کامل مرشد ہے، اور اپنی نور بصیرت سے دیکھ لیتا ہے کہ کون کس مقام پر ہے اور کس کیٹیگری کا ہے۔ اسے اخلاص والے انفاس کی ضرورت ہوتی ہے جن پر وہ اپنا راز آشکار کر کے اسی مقصد کی غرض سے وہ واعظ و نصیحت سے منسلک ہوتا ہے، اور اسی چھانٹی کے ذریعے اخلاص والے لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر لیتا ہے۔ پھر جن کو وہ اس قابل سمجھتا ہے ان کو سمجھ عطا کر کے عشق کی راہ طریق پر چلا دیتا ہے کہ جس میں صرف ٹھوکریں ہیں اور آزمائشیں ہیں، اور وہ ہر لمحہ اس کے دل کو جو ہے لذت درد میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر اپنے اصل سے بچھڑ جانے پر تڑپ پیدا ہو۔ وہ اسے ذکر کی بھٹی سے گزار کر اور اپنا تصور عطا کر کے اس کو عشق کی ایسی جو ہے رمز سمجھاتا ہے کہ پھر اس بندے کا جو ہے کہیں اور کسی بھی رنگ میں من نہیں لگتا، یہاں تک کہ ذکر الہی خفی جو ہے اس کے دل کے اندر نور الہی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ مادی آنکھ اس کے نور کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے اسے نور الہی جو ہے وہ آنکھ عطا، جو نور ذکر کا جو نور ہے آنکھ عطا کر دی جاتی ہے، ایسی نور والی آنکھ عطا کر دی جاتی ہے جس سے وہ آئینہ دل پر اللہ کے نور کو دیکھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ذکر کی آگ تمام آلائشوں ماں سوا اللہ ہر شے کو سرزمین قلب سے مٹا دیتی ہے۔ العشق نارن یحرک ماں سوا اللہ۔ مندرجہ بالا شعر میں یہی بیان کیا گیا کہ وہ سینہ چاہتی ہے جو یار کی جدائی میں پارا پارا ہو، تڑپ رہا ہو، جس سے کوچہ یار کی کوئی بات کی جائے تو وہ اس درد کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمہ وقت اپنے محبوب پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ بالکل نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ راز بقا خود کو فنا کرنے میں چھپا ہے۔ تو یہ تشریح تھی سینہ خواہم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ تو امید ہے یہ شعر کی تشریح آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرے گی، ہمارے اندر تڑپ اور لگن پیدا کرے گی تاکہ ہم روح کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ اسی شعر پر ایک دو ویڈیوز اور کروں گا تاکہ اس پر کھل کر بات کی جا سکے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ دوست میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ذکر قلبی حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔